دوستوں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کہانیوں کو آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں. وہ ایسی کہانی جو کہ ایک سچائی کی بیس پہ ہو، جو آپ کی ہسٹری کا حصہ ہو، وہ آپ اس کو کبھی بھی آپ بھول نہیں سکتے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کہانی کو آپ بار بار ریپیٹ کریں، آپ لوگوں تک کنوے کریں. اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس کے اوپر بکس لکھی جا چکی ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایلون تھامس ایڈیسن کی. صرف ایک بلب بنانے کے لیے ایڈیسن نے 1000 بار کوشش کی اور ہر بار فلامنٹ سیکنڈوں میں جل کر ٹوٹ گیا. سال 1878 میں تھامس ایڈیسن اپنی لیب میں ایک خطرناک سوال سے جوجھ رہے تھے: کیا بجلی کو قابو کر کے بنا آگ لگائے روشنی بنائی جا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سائنسدان تھا، اس نے بلب ایجاد کیا تھا. میں اگر اس کو سمپل الفاظ میں بولوں تو دنیا کو اس نے ڈیوائیڈ کر دیا: اندھیرے والی دنیا اور روشنی والی دنیا. بلب ایک بہت بڑی ایجاد ہے. آج اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بھی اس لائٹ کا سہارا لے رہا ہوں. اگر تھامس ایڈیسن کی وہ ایجاد نہ ہوتی تو میں شاید آپ سے اس طرح سے بات نہ کر سکتا. اب آپ بھی جو موبائل یوز کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو لائٹ آ رہی ہے، یہ لائٹ کا سارا کانسیپٹ، یہ صرف یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے تھامس ایڈیسن کو. تھامس ایڈیسن تھا کون؟ یہ کیا تھا؟ تھامس ایڈیسن ایک وہ بچہ تھا جس کو اسکول سے نکال دیا گیا. اس کو اس بیس پہ نکال دیا گیا کہ یہ نالائق بہت ہے، اتنا نالائق ہے کہ یہ ہمارے اسکول میں پڑھنے کے قابل نہیں ہے. اور یہاں تک نہیں، اس سے ایک قدم اور آگے جا کے انہوں نے، اسکول والوں نے یہ کام کیا. انہوں نے ایک لیٹر لکھ کے دے دیا اس بچے کو کہ یہ لیٹر لے جاؤ اور گھر جا کے اپنی ماں کو یہ لیٹر دے دو، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ بچہ لیٹر لے کے گھر آیا، اس نے آ کے اپنی ماں کو وہ لیٹر دکھایا. اس کی ماں وہ لیٹر دیکھ کے پڑھ کے رو پڑی، اور اس بچے نے پوچھا کہ ماں اس لیٹر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے اسکول والے کہتے ہیں کہ تم بہت جینیس ہو، تمہارے کیلیبر کے جو ٹیچرز ہیں، لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اس لیے تم جا کے گھر پڑھو. اس کی ماں نے اس کی تربیت کرنی شروع کی. آپ اپنے سمپل سی بات ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس بچے کو اسکول سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر کہ وہ نالائق ہے. اس کی ماں نے اس کی تربیت شروع کی، اس کی تعلیم شروع کی. اس بچے کا انٹرسٹ تھا، کہتا تھا مجھے جو ہے نا ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں، تجربے. اس نے کہا مجھے ایک لیبارٹری جو ہے نا وہ چاہیے. اس نے لیبارٹری کے اوپر اس نے اپنی جو بھی ایفرٹس ہیں، ورکنگ، ریسرچ، اس نے بڑی چھوٹی عمر میں اس نے شروع کر دی. دوستو جب تھامس ایڈیسن نے پلان کیا کہ مجھے بلب ایجاد کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کو 10,000 اس کو تجربے کرنے پڑے. 10,000 ایکسپیریمنٹس، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. ہم اکتا جاتے ہیں، ہم ایک دفعہ کسی کام میں فیل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، ہم کہتے ہیں یار یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا. ہمارا دل اکتا جاتا ہے، ہم کر نہیں پاتے. لیکن دوستو کیا شخصیت تھی اس انسان کی! وہ بندہ ڈیزرو کرتا. اگر آج بھی اس کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں اگر بکس لکھی جا رہی ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ وہ 10,000 تجربے کرنے کے بعد بھی اکتایا نہیں. جب 10,000 تجربے کرنے کے بعد اس نے بلب ایجاد کر لیا تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے اس کے اوپر 10,000 تجربے کیے ہیں اور میں پھر اس بلب کو میں ایجاد کر پایا ہوں. تو تھامس ایڈیسن کا جو تھنکنگ پروسیس تھا وہ ڈفرنٹ تھا. وہ کہتا تھا کہ میں 10,000 دفعہ فیل نہیں ہوا، میں 10,000 دفعہ میں فیل نہیں ہوا. مجھے 10,000 وہ طریقے پتہ چلے ہیں کہ جن سے بلب نہیں بن سکتا. دوستو کتنی بڑی پازیٹیو اپروچ ہے، دوستو کتنی بڑی سیلف موٹیویشن ہے، دوستو کتنا بڑا ایک سیلف کانفیڈنس ہے. ایک پازیٹیوٹی چیک کریں آپ، یہ ہمارے لیے بہت، یہ ایک بڑا میسج ہے. اس میسج کو ہم فالو کریں. اس انسان نے ایک دفعہ اس کی جو ایفرٹس ہیں وہ چیک کریں آپ. میں آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں، کسی انسان کو پہچاننا ہے نا تو اس کی پہچان ہوتی ہے جب مشکل حالات آئے. پہلا مشکل مرحلہ کیا تھا کہ اس نے 10,000 تجربے کیے، 10,000 ناکامیاں دیکھی، پھر جا کے بلب ایجاد ہوا. کتنا زیادہ اس نے ناکامی کو فیس کیا. دوستو جب مشکل حالات آتے ہیں تو تب آپ پرفارم کرتے ہیں. اب تھامس ایڈیسن کی ایج
لگ بھگ 76 ایئرس کی تھی اور اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. اب اس کی فیکٹری میں آپ اندازہ کریں کہ ایک سائنسدان جو ہے اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے, جو اس کی جہاں پہ اس کی لیب ہے, جہاں پہ اتنے اس کے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, چیزیں بن رہی ہیں, وہاں پہ آگ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ کہ اگر میری پوری زندگی کی جو محنت تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی. اب اس کی فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے, دنیا وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے, آگ بجھا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اس کا بیٹا اس کے پاس آتا ہے, آ کہتا ہے کہ بابا ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا. کہتا مت ایسے بولو, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے, ہماری سمجھو کہ ہماری ساری غلطیاں آج جل گئیں. دوستو یہ ہوتی ہے پازیٹیو اپروچ. اور اس بندے کی اسٹرگل چیک کریں, اس نے نیکسٹ ڈے اس نے پریس والوں کو بلا لیا, کیونکہ تھامس ایڈیسن ایک نام تھا, شخصیت تھی, اسے بلا لیا, انہیں پریس کو بلایا, بلا کے اس نے بٹھایا ان کو. اس نے کہا کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ I'm 76 ایئرس اولڈ مین, اور ابھی یہ جو سانیہ ہوا ہے میری فیکٹری کا, اس پہ میرا سب کچھ جل گیا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آج سے اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں. دوستو یہ الفاظ کہنے کے لیے آپ کا اندر کے انسان بہت بڑا ہونا چاہیے, آپ کی سوچ بہت بڑی ہونی چاہیے, آپ کی ول پاور بہت بڑی ہونی چاہیے. مینس کہ اتنا کچھ ہو جائے, اتنا ڈیزاسٹر ہونے کے بعد بھی وہ انسان اگر اتنا زیادہ پازیٹیو اور ہمت والا ہے تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے آپ کو سوچنا ہے. دیکھیں آپ ان لوگوں کو جب پڑھتے ہیں, آپ لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, ان کی زندگی کے جو ایکسپیرینسز جو ہیں, ان کو جب آپ فالو کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے گو اپ نہیں کیا کسی بھی طرح سے, کسی بھی ایج میں, جیسے مرضی ان کے اوپر حالات آئے ہیں, انہوں نے گو اپ نہیں کیا, انہوں نے اپنی ایفرٹس بڑھا دی. آپ نے بھی اپنی ایفرٹس بڑھانی ہے. یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو, آپ نے بھی اپنی ایفرٹس کو انکریز کرنا ہے. آپ نے بھی مشکل حالات کو دیکھ کے آپ نے خود کو ڈاؤن نہیں کرنا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, دنیا بھری پڑی ہے, ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے, اس کے اندر اتنے لوگ ہیں, اتنے ان کے کارنامے ہیں کہ میں آپ کو بتانا شروع کروں تو شاید یہ ٹائم ختم ہو جائے. ہماری زندگی میں جو ہے نا, اتنا بھرا ہوا ہے تاریخ میں ان لوگوں کی کامیابیاں جو ہیں. لیکن میں ان میں سے ایک بندے کا آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل کو فیس کیا, اس میں سروائیو کیا, اس کو ہرایا, وہاں سے جیت کے وہ لوگ آگے گئے. آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ نے بھی کرنا ہے, ایسے ہی کرنا ہے, پھر جا کے کامیابی آپ کی طرف آئے گی. تو یہی میرا آپ سے میسج تھا کہ آپ اس ویلاگ کو آپ غور سے سنیے گا. اس کے اندر جو آپ کی جو کام کی چیزیں ہیں ان کو آبزرو کریں, ان کو فالو کریں, ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میں جلد حاضر ہوں گا نئے ٹاپک کے ساتھ.